تشریف لے گئے تو طواف کر رہے تھے، تو ایک نوجوان تھا جو قدم قدم پہ نا تلبیہ نہیں کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، بلکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اے نوجوان، تو تلبیہ نہیں پڑھتا، لبیک اللہم لبیک کی صدا نہیں لگاتا، تو درود پڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کوئی میرے جیسا مولوی ہوتا ہے نا، وہ فتویٰ لگاتا کہ اس نے اپنا ہی مذہب بنا لیا ہے، یہاں طواف کر رہا ہے، حج کرنے کے لیے آتا ہے، ساری دنیا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے، اور اتنا ہی عاشق آ گیا کہ آقا کی ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ مولوی والے ذہن سے سوچتا ہے نا، اور جو اللہ والے کی سوچ ہوتی ہے نا، وہاں مولوی نہیں پہنچ سکتا، وہاں ہماری کتابیں نہیں پہنچ سکتی، وہاں ہماری کتابوں والی دلیلیں نہیں پہنچ سکتی۔ اور جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ محبت کتاب و دلیل دیکھ کر کوئی بندہ محبت کرے، وہ محبت نہیں، وہ تو تجارت ہوتی ہے بھائی، جو لکھ پڑھ کی جاتی ہے نا، وہ تجارت ہوتی ہے، محبت میں لکھ پڑھ نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ محبت کرتا ہے نا، پھر دل سے کرتا ہے، پھر لاکھ کو کتابیں لا کر اس کے سامنے ڈھیر لگا دے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بھائی محبت چیز ہی ایسی ہے، وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، بندہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اور آپ سوچتے ہیں نا، میں اکثر کہتے رہتا ہوں، میرے تو بلال نے محبت کی تھی، میں نے اور آپ سوچتے ہیں نا، میں اور آپ صرف سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی محبت کی ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی محبت کی نہیں، ہمیں کیا پتا ہے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں بلال نے محبت کی ہے نا، ہم نے تو صرف پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ بلال تب جو گولوں پہ لیٹ گیا تھا۔ لیٹنا آسان ہے، لیٹنا آسان ہے، مارے کھانے والا کوئی آسان ہے، آنکھیں نکلوانی والا کوئی آسان ہے، گردن کٹوانی والا کوئی آسان کام ہے۔ جب بندہ محبت کرتا ہے نا، اکثر کہنا محبت میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں بھی مزہ ہوتا ہے، محبت میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس میں بھی مزہ ہوتا ہے۔ اب وہ نوجوان طواف کر رہا ہے اور لبیک کی بجائے وہ کیا کرے، درود پاک پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے پوچھا کہ نوجوان کیا بات ہے، ساری دنیا لبیک کی صدائیں لگا رہی ہے اور تو درود پڑھ رہا ہے؟ تو نوجوان کہنے لگا تو کون؟ اس نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا اگر تیرا نام اللہ والوں کی لسٹ میں نہ ہوتا نا، تو میں کبھی تجھے یہ راز نہ بتاتا۔ کہا میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلا، راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، میں نے لاکھ کوشش کی، لیکن ان کی اجل کا وقت آ گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب اللہ کو پیارے ہوئے نا، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، رنگ سیاہ ہو گیا۔ کہا اتنے میں نا میرے اوپر آلودگی طاری ہو، میں سو گیا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل چہرہ، کہ میں نے ایسا حسین چہرہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ حسین جمیل چہرہ آیا، اس نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور میرے والد کا چہرہ نور کی طرح چمکنے لگ گیا۔ آج وہ نوجوان جانے لگا نا، تو میں نے پوچھا کہ اے حسین چہرے والے تو ہے کون؟ اس نے کہا میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ تیرا والد تھا تو گنہگار، لیکن ایک اس کی صفت تھی کہ یہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑا کرتا تھا، میرے اوپر کثرت سے درود پڑا کرتا تھا۔ اب اس کا مشکل وقت آیا، بھلا میں محمد کی غیرت کیسے گوالا کرتی کہ یہ میرے اوپر درود پڑتا، اور آج مشکل وقت تھا اور میں اس کی مدد کے لیے نہ پہنچتا۔ اور وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی نا، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا، میرے والد کا چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے اس دن سے اپنا وظیفہ ہی بدل دیا، اس دن سے میں نے اپنا وظیفہ ہی بدل دیا۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اب یہ اس کو پتا چلے گا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، جو جتنا کثرت سے درود پاک پڑھے گا نا، آقا کی محبت اتنی ہی کثرت۔ اب بندہ جس کا نام بار بار لیتا ہے نا، اتنی بندے کو اس سے محبت بڑھتی جاتی ہوتی ہے، اور بندہ نام ہی اسی کا بار بار لیتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور اپنے محبوب کا نام لینے بھی مزہ آتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کا نام سننے میں مزہ آتا ہے، کہ میں اپنے محبوب کا نام بار بار سنتا رہوں۔ جب دل سے محبت ہو نا، ایک بہت بڑے تاجر گزرے ہیں،
بڑے تاجر تھے. اور دیکھیں یہ رب تعالیٰ کا کمال ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے فیصلے وہی جانتا ہے، انسان کی سمجھ میں یہ نہیں آتے. بہت بڑا تاجر تھا. حالات بدلے کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. حالات بدلے، وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. ایک بندے سے اس نے 3000 دینار قرض لے لیا. 3000 دینار قرض لے لیا. اب وہ قرض کی مدت ختم ہو گئی، پیسے واپس نہ کر سکا. اب وہ جس سے قرض لیا تھا وہ آ گیا، بھائی اپنے پیسے واپس ہو. اور اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا. قاضی نے 1 مہینے کی مہلت، 1 مہینے میں بندوبست کرو، 1 مہینے میں اس کا قرض واپس کرنا ہے. اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے لوں گا 3000 دینار. اس نے ایک حدیث سنی تھی کہ جب مشکل وقت آئے نا، آقا کی ذات پہ درود پڑھو، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اور بندے کو اللہ اور اللہ کا رسول یاد بھی اس وقت آتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے. جب آسانیاں ہوتی ہیں نا، جیبوں میں پیسہ ہوتا ہے نا، پھر نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہوتا ہے، نہ موت یاد ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ہمیشہ یوں ہی خوشحالی میں رہنا. جب تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رسی کو تھوڑا کھینچتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حالات بدل بھی سکتے ہیں. پھر اللہ بھی یاد آتا ہے، اللہ کا رسول بھی یاد آتا ہے. اب ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ جب مشکل وقت آئے نا، میری ذات پہ درود پڑھنا، ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. اب یہ مسجد کے کونے میں گوشہ نشین ہو گئے. ہر وقت محبوب رب کائنات میں درود پڑھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے. 27 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے پڑھتے. رات کو نا خواب میں ایک بندہ آیا. اس نے کہا تو نے بڑا اللہ کے محبوب پہ درود پڑھ جا، تیری مشکلیں آسان ہو گئی ہے. جاؤ علی بن عیسیٰ جو وقت کا حکمران ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. کہتے جب میں اٹھا نا تو بڑی خوشی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ میں علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا، یہ خواب سناؤں گا تو وہ کہے گا کوئی نشانی بھی تو بتا نا، کیا پتہ ہے تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، تو کیا نشانی دوں گا، کیا دلیل دوں گا. پھر نہیں گئے. رات کو سوئے، قسمت جاگی، محبوب رب کائنات خود خواب میں آ گئے. محبوب رب کائنات خود خواب میں آ گئے. فرمایا جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. اب خوشی خوشی میں پوچھنا بھول گئے کہ حضور کوئی دلیل بھی تو دے دینا، کوئی نشانی بھی تو دے دینا، میں جو جا کر بتاؤں گا. صبح ہوئی نا، پھر ذہن میں یہی خیال کہ جاؤں گا، وہ کہیں گے کوئی دلیل تو لاؤ، کوئی نشانی تو لاؤ، میں کیسے پیسے دے دوں؟ آپ کے ایک خواب کی خاطر 3000 دینار خزانے میں سے میں کیسے دے دوں؟ اب تیسری رات ہے، پھر محبوب رب کائنات خواب میں آ گئے. فرمایا جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. کہ یا رسول اللہ میں عرض کرتا ہوں کوئی نشانی بتا دیں. اگر اس نے پوچھ لیا کوئی نشانی بتاؤ تو میں نشانی تو پیش کر سکوں. فرمایا جب جاؤ گے نا، وہ کوئی نشانی مانگے نا تو اس کو کہنا کہ آپ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو نا، 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں سنتا. کہا یہ جا کر کہہ دینا، وہ خود سمجھ جائے گا. اب یہ صبح اٹھے، علی بن عیسیٰ کے دربار میں پہنچے. کہا میں نے 3000 دینار میں نے قرض دینا ہے، اس کے لیے میں حاضر ہوا. ایک بندہ خواب میں آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا. اس نے کہا کوئی نشانی تو بتاؤ، کوئی نشانی تو بتاؤ، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا خواب سچا ہے؟ اس نے کہا محبوب رب کائنات نے یہ نشانی بتائی ہے کہ تو نماز فجر کے بعد روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے. جب اس نے یہ نشانی بتائی، اس نے کہا واقعہ تیرا خواب سچ. اس نے کہا ٹھہر، پھر 3000 نہیں دوں گا، 3 گنا دوں گا. وہ گئے 9000 دینار نکال کر لائے. کہا یہ 3000 تو نے قرض دینا ہے، یہ 3000 اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، اور اس 3000 سے تو نے کاروبار کرنا ہے. اب اس نے یہ دینار اٹھائے، قاضی کے دربار میں پہنچا، جا کر 3000 جا کر دینار سامنے رکھ دیے. اب قاضی حیران ہوا کہ تیرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، کہاں سے لایا؟ اس نے وہ سارا خواب سنا دیا. اس نے کہا پھر ٹھہر، میں اس سعادت سے کیوں محروم رہ جاؤں؟ قاضی گیا اندر اور اس نے بھی 3000 دینار اٹھائے. کہا 3000 یہ میری طرف سے ہیں، وہ 9000 اپنے پاس رکھ، یہ تو قرض تو نے دینا ہے نا، یہ میری طرف سے تو دے دے. اب وہ شخص آیا، اس کو 3000 قرض دیا گیا.
تو اس نے 3000 واپس کر دیے، کاجیوں کے